یہ بیت امام علی علیہ السلام آپ کے سامنے موجود ہے۔ اندر آپ جائیں گے دو اہم چیزیں ہیں۔ جب آپ اندر جائیں گے تو ایک وہ جگہ ہے کہ امیر کائنات کی شہادت کے بعد امام کو جہاں غسل دیا گیا، جہاں کفن دیا گیا، جہاں حنوط دیا گیا، اور ساتھ میں ایک کنواں موجود ہے جو امیر کائنات نے اپنے زمانے میں تیار کیا تھا، اور اس کنویں کا پانی آج بھی لوگ تبرک کے طور پہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ آپ لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں۔ اندر کی کوئی نماز نہیں ہے، تو اگر آپ وضو سے نہیں ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جو آپ سامنے جگہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جو دارالامارہ تھی۔ دارالامارہ یعنی عبید اللہ ابن زیاد جہاں بیٹھ کے حکومت کر رہا تھا، جہاں پہ اس نے جناب ہانی ابن عروہ کو شہید کیا، جہاں اس نے جناب مسلم بن عقیل کو شہید کیا، اور یہی دارالامارہ ہے کہ جہاں جناب زینب سلام اللہ علیہا، امام سجاد علیہ السلام اور دیگر اہل بیت اطہار کو اسیر اور قیدی بنا کے لایا گیا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سر حسین کی توہین کی گئی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں گھنٹوں بھر اہل بیت علیہ السلام کو کھڑا رکھا گیا۔ ابھی آپ اندر جائیں گے، ان مقامات کی زیارت کریں گے، اس کے بعد ہم روضہ حضرت میثم تمار کے جائیں گے۔ بر محمد آپ جس جگہ موجود ہے یہ ہے حضرت قمیل بن زیاد النخعی الجمانی کا روضہ۔ امیر کائنات علیہ السلام جب حجۃ الوداع کا موقع ہے، ابھی غدیر خم بھی نزدیک ہے، رسول خدا جب حج کے لیے گئے تھے تو امیر کائنات ان کے ساتھ نہیں تھے۔ امیر کائنات یمن گئے تھے تبلیغ کے لیے۔ حضرت قمیل کا تعلق یمن سے، جو قبیلہ تھا وہ یمن کا تھا۔ حضرت قمیل نے اس وقت امیر کائنات کے ہاتھوں اسلام قبول کیا، اور پھر انہی کے ساتھ جو ہے وہ حج کے لیے آئے تھے، اور بعد میں یہی قبیلہ یمن سے کوفہ کی جانب منتقل ہوا۔ امیر کائنات کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، یہاں تک کہ حضرت قمیل کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رات کی تاریکی میں امیر کائنات کے ساتھ جا رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ گھر سے روشنی آ رہی ہے، اور وہ جو شخص ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ کب میں یہ دیکھتے ہی میرے دل میں تصور آیا کہ کتنا ہی نیک شخص ہے، جنتی شخص ہے، کہ رات کے اس پہر جب سب سو رہے ہیں اور یہ شخص تلاوت قرآن میں مصروف ہے۔ کہ امیر کائنات نے مجھے اسی وقت متوجہ کیا اور کہا کہ یاد رکھنا یہ شخص جہنم میں جائے گا۔ کہ دو باتوں نے مجھے پریشان کیا، پہلے یہ کہ وہ شخص جو رات کی تاریکی میں اپنا آرام چھوڑ کے قرآن پڑھ رہا ہو وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے، اور نمبر دو یہ کہ میں نے تو امیر کائنات سے ابھی تک اظہار ہی نہیں کیا تھا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، امام کو کیسے پتہ چلا۔ کہا پھر میں دیکھتا ہوں کہ جنگ صفین میں یہ شخص امیر کائنات کے مد مقابل تھا۔ کہا تب مجھے سمجھ آتا ہے کہ کیوں امام نے ایسا کہا تھا۔ امیر کائنات کا جب دور حکومت تھا اس وقت مقام شیش کے گورنر بھی تھے۔ شہادت امیر کائنات کے بعد جب حجاج بن یوسف ثقفی لعنت اللہ علیہ برسر اقتدار آتا ہے اور امیر کائنات کے چاہنے والوں کو، ان کے شیعوں کو قتل کرنا شروع کرتا ہے، تو جناب قمیل جو ہے وہ اس زمانے میں روپروش ہو جاتے ہیں تاکہ وہ نہ ملے۔ حجاج کیا کام کرتا ہے کہ بیت المال سے جو جناب قمیل کے خاندان کا جو وظیفہ معین تھا ہر ماہ کا، اسے روک دیتا ہے۔ اب جب جناب قمیل کو پتہ چلتا ہے تو جناب قمیل خود کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے اہل خانہ کسی تکلیف میں رہے۔ حجاج کہتا ہے کہ تم خلیفہ ثالث یعنی عثمان کے قتل میں ملوث تھے۔ جناب قمیل کہتے ہیں کہ حقیقت تو بھی جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں، اور عنقریب ہم دونوں خدا کے محضر حاضر ہو جائیں گے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جناب قمیل کی شہادت کا حکم دیا جاتا ہے، جناب قمیل کو شہید کیا جاتا ہے۔ اس وقت آپ جس جگہ موجود ہے یہ اس زمانے میں ایک قید خانہ تھا اہل کوفہ والوں کا، اور یہ ایسا قید خانہ تھا کہ اگر کسی کو یہاں لا کے قید کیا جاتا تھا تو اب وہ زندہ گھر نہیں جاتا تھا، اس کی موت کی خبر جاتی تھی۔ اسی احاطے کے اندر حضرت قمیل کے ساتھ دیگر اصحاب بھی موجود ہے۔ جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ دیگر اصحاب کا بھی تذکرہ ہے۔ خود دعائے قمیل ایک آپ سب نے سن رکھی ہے، پڑھتے رہتے ہیں، یہ وہی دعائے قمیل ہے جو جناب امیر کائنات نے جناب قمیل کو تعلیم کی تھی۔ طور پہ ہم زیارت پڑھیں گے، اس کے بعد اب اندر جائیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے جناب قمیل کو ہدیہ کریں۔ ور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔